الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه النسائي وقال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، آج جو ٹاپک جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی۔ قبل سے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا پر احسانات سے واقف ہوں اور آپ کے جو احسانات پوری انسانیت پر ہیں وہ اسی وقت ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں اور ان احسانات کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہمیں ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے سامنے اسلام کی آمد سے پہلے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو حالات تھے، جس سماج میں آپ کو بھیجا گیا اس سماج کی جو کنڈیشن تھی اور جو جاہلیتیں ان کے اندر تھی اور جو گندگیاں، جو خرابیاں، جو کرپشن ان کے اندر تھا، اس کرپشن سے جب ہم واقف ہوں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر کیا احسانات فرمائے۔ آپ کی آمد سے پہلے انسانیت مردہ ہو چکی تھی، دم توڑ چکی تھی، انسانیت کراہ رہی تھی، سسک رہی تھی، حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جو اس وقت کے غلام اور نیچ ذات اور شیڈیول کاسٹ کے لوگ ہوتے تھے، غلام ان کو جو ان کے ساتھ دردناک انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا، اس سلوک کو پڑھ کر انسان کا رویا رویا کانپ اٹھتا ہے اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسانیت انسانوں کے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ جب کسی رومن امپائر یا پرشین امپائر جو اس وقت کی کلچرڈ اور سیویلائزڈ حکومتیں تھیں، ان حکومتوں میں جب کوئی لیڈر، کوئی بڑی پارٹی، کوئی بڑا فنکشن اور پروگرام ہوتا تھا، بادشاہ کی دعوت ہوتی تھی، تو اس دعوت میں ایک غلام کو لایا جاتا، اس کے ہاتھ باندھے جاتے
اس کے پیر باندھے جاتے، اسے کسی پلر سے یا کسی درخت سے باندھ دیا جاتا، اور دوسری طرف دسترخوان لگا دیا جاتا، دسترخوان چن دیا جاتا، اس پر ڈشز رکھ دی جاتی، اس پر انواع و اقسام کے فوڈز اور کھانے سجا دیے جاتے، اور اس کے بعد لوگ دسترخوان پر بیٹھتے، دوسری طرف اس غلام کے اوپر تیل ڈال کر اس غلام کے آگ لگائی جاتی، ایک طرف وہ غلام چلاتا اور کراہتا اور سسک سک دم توڑ رہا ہوتا، اور اس غلام کے خون کی، اس کے چربی کی، اس کے بالوں کی جلنے کی اسمیل یہ لوگ سونگھتے، اور اس کی روشنی میں دوسری طرف دوسرے انسان قہقہ لگاتے ہوئے، انجوائمنٹ کرتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، رنگ رلیاں کرتے ہوئے اس کھانے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ انسانیت یہاں تک پہنچی۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی انسان تڑپ رہا ہو، کوئی انسان کراہ رہا ہو، کوئی انسان دم توڑ رہا ہو، اور ساتھ ساتھ میں وہ جل بھی رہا ہو، تو شاید کسی انسان کے حلق کے نیچے کوئی لقمہ اتر جائے۔ جب ہمارے آقا آئے تاجدار بدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے انسانوں کے ساتھ جو سلوک اور انسانوں کے بنائے ہوئے وہ ڈیفرنس کے کانسیپٹس جن کو آپ نے ایبولش کیا، جن کو آپ نے ختم کیا، میں جو بنائے ہوئے تھے انسانوں کے تفریق کے، کی کاسٹ کے، برادری کے، کنبے کے، قبیلے کے، رنگ کے، جو بھی ریشیل پراؤڈ تھے، ان ساروں کو ختم کیا، اور انسانوں کو جو پیغام دیا ایکوالیٹی کا اور مساوات کا، دنیا کی تاریخ میں اس جیسا پیغام نہیں مل سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ یہ ایکویلٹی کا وہ لیسن ہے، مساوات کا وہ درس ہے، جس درس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ایک انسانوں کے سامنے یوں کہہ کر پیش کیا کہ یہ لوگوں، تم سارے کے سارے ایک کنبے کے لوگ، ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، ایک مرد سے اور ایک عورت سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا، اور انسانوں کو بتایا گیا کہ اے لوگوں، میں نے تم تمام کے تمام لوگوں پر ظلم کو، اتیاچار کو ورجی حرام قرار دیا۔ فرمایا انی حرمت الظلم علیکم فلا تظالموا، یاد اے لوگوں، آپس میں ظلم مت کرو، آپس میں ایک دوسرے پر اتیاچار مت کرو، اس لیے کہ تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، ہیومینٹی کے بیس پر تم سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ کہیں فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم، کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی ذات سے، جس کی زبان سے لوگوں کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کا خون محفوظ ہو، وہ مومن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا المؤمن یألف ویؤلف، مومن ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے، ایک دوسرے سے الفت رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے گڈ کنڈکٹ کی وجہ سے، اس کی مورالیٹیز کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔
آگے فرمایا اس انسان میں کوئی خیر نہیں، من لا یألف، جو انسان محبت کے جذبے سے محروم ہو، جس کے اندر محبت نہ ہو، جو محبت نہ کرتا ہو، جو الفت نہ کرتا ہو، جو مودت نہ کرتا ہو، اس انسان کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اور جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں، اس سے محبت نہ کرتے ہوں، اس انسان میں کوئی خیر اور بھلائی، کوئی اچھائی نہیں۔ آگے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مانو کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ یوزفل اور سب سے زیادہ انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ انسان سب سے اچھا۔ مساوات کا یہ درس دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری انسانی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہی لوگ جو عرب کے معاشرے میں تھے، اسلام کی آمد سے پہلے ایک دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسروں پر ظلم کرتے تھے، گھوڑا آگے بڑھانے پر قتل و غارت گری کرتے تھے، عزت کو پامال کرنے میں ذرہ برابر ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی اس بے حیائی کو، بے شرمی کو فخر کے ساتھ، پراؤڈ کے ساتھ بیان کرتے۔ یہ انسانیت کا یہ حال ہے۔ بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا وہ قرآن نے اسے بیان کیا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی اور اس بچی کی بشارت اس انسان کو سنائی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں لڑکی نے جنم لیا ہے، قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، اس کا چہرہ دھواں ہو جاتا، اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹنے لگتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اس وجہ سے کہ اسے بری بشارت دی گئی۔ آگے فرمایا کہ وہ انسان یہ چھپتا پھرتا رہتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں اس بچی کو ذلت کے ساتھ رکھوں یا اسے دفن کر دوں، ام یدسہ بالتراب، یا اسے مٹی میں دبا دوں۔ کیسے ان کے دل تھے کہ یہ معصوم ننھی بچی کو، ایک صحابی نے اپنا واقعہ دور جاہلیت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا۔ فرمایا میری ایک چھوٹی بچی تھی، جب وہ چلنے کے قابل ہو گئی اور مجھے علم ہوا تو میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر گیا اس میں دفن کرنے کے لیے، اور کھودنے کا آلہ میں نے لیا، میں گیا، میں نے گڈھا کھودا، گڈھا کھودتے وقت جو مٹی میری داڑھی پہ پڑ جاتی تو بچی اپنے ننھے ہاتھ سے میری داڑھی کی مٹی کو صاف کرتی اور یوں کہتی کہ ابا جان آپ اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے۔ اس بچی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا باپ آج مجھے اس گڈھے کے سپرد کر دے گا، یہ میرا ظالم باپ آج مجھے مٹی کے نیچے دفن کر دے گا۔ انہوں نے اس بچی کو جب وہ گڈھا اس قابل ہو گیا کہ وہ بچی اس میں چھپ جائے گی، وہ بچی اس میں دفن ہو جائے گی، انہوں نے اپنی اس ننھی اور معصوم اور پیاری بچی کو پکڑا اور اس کے بعد اس گڈھے کے اندر ڈالا، اور وہ ابا ابا چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میرے دل میں شفقت اور محبت کی کوئی چنگاری نہیں
چنگاری نہیں ابھری، میرے اندر شفقت کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، اور میں نے اپنی اس ننھی بچی کو دفن کر دیا۔ ہم سب کیا کہا؟ تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جو صحابہ موجود تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ ہم کیسے زیادہ وحشی تھے، ہم کتنے بڑے درندے تھے اور کتنے بڑے ظالم تھے، اور ہمارے نزدیک بیٹیوں کو پالنا، ان کو پوسنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے کھان پان کا انتظام کرنا، یہ ہمارے لیے باعث شرم اور باعث عار بات تھی۔ یہ رو رو کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ یہ حالت تھی۔ اسلام آیا، ہمارے آقا آئے، بچیوں پہ وہ احسانات کیے جن احسانات کا کوئی بدل اور کوئی الٹرنیٹیو دنیا میں نہ کسی نے پیش کیا ہے نہ پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، قرآن میں اللہ نے آیت اتاری، کل کو اللہ رب العزت آسمان پر ان کو حشر کے میدان میں حساب کتاب کی گھڑی کے وقت انہیں جمع کر کے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مفسرین نے اس میں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ ہے اس میں سے کہ اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ اس بچی کا جرم کیا تھا، اس بچی کا پاپ کیا تھا، جس کی بنیاد پر تم نے اس بچی کے دھرتی پر جینے کے حق کو چھین کر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہ جاہلیت بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کی پھر سے ہمارے سماج کے اندر عام ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ ایبورشن کروایا جاتا ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب ووم کے اندر، رحم کے اندر جو ہے وہ بچی ہے، اور اگر اس کو وہ ڈاکٹرز پارٹس اس بچی کے ووم کے اندر کاٹ کاٹ کر نکالتے ہیں، میڈیکل رپورٹ کے مطابق کہ جب اس بچی کے اندر جان پڑ جاتی ہے، 4 ماہ کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بچہ اس میں موومنٹ کرتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر اپنا اوزار ڈالتا ہے، اپنا جو ہے وہ آلہ ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کا پیر کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اخیر میں پھر وہ بچہ ووم کے اندر بھاگتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں پھر اس کے سر کو ڈاکٹر وہ دیکھ کر، اور اس جو دوربین کے آلات ہیں اور جدید ٹیکنالوجی اس کے ذریعے سے اس کے سر پر وار کر کے اس کو کریش کر کے اس کو ووم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یاد رکھا جائے، ان اسپتالوں کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں اور جو بچوں کا ایبورشن کرتے ہیں اور بچوں کو کاٹ کاٹ کر نکالتے ہیں، کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ بچی کھڑی ہو کے پوچھے گی کہ مجھے کس جرم کی وجہ سے آپ نے کاٹا تھا، اپنے باپ کے گریبان کو پکڑے گی کہ مجھے کس جرم کی بنیاد پر آپ نے کٹوایا تھا، اور اس کی ماں کو بھی پکڑا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے مجرم۔ اسلام آیا، اس نے کیا تعلیمات دی، کیسے سمجھایا؟ فرمایا سنو سنو، جس انسان نے 2 بچیوں کی کفالت کی، ان کے ایکسپینڈیچرز بیئر کیا، برداشت کیا، ان کے اخراجات کو، ان کی ذمہ داریوں کو اوڑھا، فرمایا ہمارے آقا نے انا دخلت انا وهو كهاتين، دخلت انا وهو الجنة كهاتين واشار باصبعيه۔ آپ نے فرمایا جو 2 بچوں کی حفاظت کرے گا، انہیں پالے گا، انہیں پوسے گا، انہیں پرورش دلائے گا، ان کی سیوا کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، فرمایا کل کو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔
یہ اسلام نے بچیوں کی تربیت، ان کے ایکسپینڈیچر بیئر کرنے کو کیسے ایکسائٹمنٹ دیا، اور ایبورشن کروانے پر، ان کے زندہ درگور کر دینے پر، ان کو دفن کر دینے پر، یا 4 ماہ کے بعد اگر کوئی ایبورشن کرواتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک زندہ بچی کو قتل کرنا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو، من ولدت لہو انسا، جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو، فلم یلدھا، وہ اسے زندہ درگور نہ کرے۔ اور جدید دور کے اندر